السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہفتہ بھر کی شو بز کی نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ویک میں 1 یا 2 بار کیا کریں گے۔ لاسٹ ویک دوسری بار میں نہیں کر سکا، تھوڑی مصروفیت تھی۔ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ شو بز کی نیوز کو 2 دفعہ ڈسکس کیا جائے، بتایا جائے کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کی جو نیوز ہیں وہ کچھ ایسی ہیں، کھٹی میٹھی ہیں۔ کھٹی میٹھی مطلب ہے کہ کچھ اچھی خبریں ہیں اور ایک خبر تھوڑی سی کھٹی ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فواد خان کا گیم شو، اس کے حوالے سے بات کریں گے جو کل سے لانچ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرہ خان کے پیچھے رہتی، انہوں نے بھی کچھ ایسا کیا ہے۔ اور پھر وسیم اکرم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے فینس کو، اپنی تنقید کرنے والوں کے اوپر جواب دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ایک اناؤنسمنٹ کیا فلم انڈسٹری کے حوالے سے۔ اور لاسٹ میں ایک کھٹی خبر ہے، وہ ہے عفت رحیم صاحبہ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین، تفصیل پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے زی اے ایچ انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، گیم شو بڑے عرصے سے سن رہے تھے، فواد خان فائنلی نظر آئے، کل سے لانچ ہو گیا۔ ایک گیم شو ہے جس کے ہوسٹ ہیں، اس میں سوال پوچھتے ہیں، پہیلیاں پوچھتے ہیں، جس کا جواب جو اس کے میزبان ہیں اور مہمان ہیں وہ دیتے ہیں۔ کل کے جو مہمان تھے وہ فہد مصطفیٰ صاحب تھے اور صنم سعید صاحبہ تھی۔ یہ کیونکہ آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں تھا، جو زوم کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر تھا، جو بھی ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا آڈیو کا ایشو تھا۔ فہد مصطفیٰ اور صنم سعید جو دائیں بائیں وہ الگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو میزبان ہیں وہ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایشو وہی والا تھا کہ بیچ میں جب صنم سعید بولتی تھی تو فہد مصطفیٰ اگر کوئی لقمہ دیتے تھے، کیونکہ گیم شو کی یہ بھی ایک بیوٹی ہوتی ہے کہ لقمے دیے جائیں پراپر طریقے سے اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے والے لیتے ہیں، لیکن بیچ میں جب بھی وہ بولتے تھے تو سم ٹائم ان کی آڈیو جو تھی وہ بریک ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے فہد مصطفیٰ صاحب جو تھے وہ بھی شروع میں خاموش رہے ہیں۔ خیر خاموش رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہم بچپن میں دیکھتے ہوتے تھے کہ ایک اشاروں کی زبان میں خبریں چلتی تھی، تو ایک بندہ خبریں پڑھ رہا ہوتا تھا، دوسرا جو ڈیف اور وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اشاروں کنائیوں میں ایسے کر رہے ہوتے تھے۔ تو فہد مصطفیٰ کا کل کا جو ایپیسوڈ تھا اس میں جو ان کا ریئیکشن تھا وہ کچھ اسی قسم کا تھا کہ وہ کبھی ہاتھوں کو ایسے کر کے بیٹھ جاتے تھے، زیادہ ٹائم وہ ایسے کر کے بیٹھے رہے۔ اور کہیں پہ شروع میں تو خیر 2-3 منٹ انہوں نے بالکل بڑا سیریس سا منہ بنا کے رکھا ہے، پھر انہوں نے، آپ اگر دیکھیں گیم شو میں رائٹ سائڈ پہ دیکھا ہے تو ایسے کر کے پھر انہوں نے تھوڑی سی اسمائل بھی پاس کرنا شروع کیا، تھوڑا سا ریئیکشن بھی دینا شروع کیا اور بیچ میں لقمے بھی دینا شروع کیا۔ خیر آڈیو کے ایشو تھے، اچھا شو تھا۔ صنم سعید صاحبہ نے کویشچن کیے بھی اچھے ہیں جو کہ فہد مصطفیٰ نے جواب دینے تھے، اور انہوں نے جو فہد مصطفیٰ کے کویشچن اس کا جواب اچھا دیا، اس وجہ سے وہ ونر بھی قرار پائی ہیں۔ اور فہد مصطفیٰ صاحب نے بھی اچھی پارٹیسپیشن کی۔ صنم سعید کی طرف سے انگلش میں تھی، ان کی طرف سے زیادہ اردو میں تھی فہد مصطفیٰ کی طرف سے۔ تو گڈ لک فواد خان، آخر فائنلی آپ نظر آئے ہیں۔ تو ناظرین، فواد خان اگر ایک کام کر رہے ہیں تو ماہرہ خان کے پیچھے ہوتی ہے۔ انہوں نے ان سے 2 دن پہلے ہی ایک ویڈیو چڑھائی ہے جس میں وہ بائک چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے جو ویڈیو میں اسمائل بھی پاس کی ہے دیکھ کے سائڈ پہ کہ، اور اچھی لگ رہی ہیں وہ بائک چلاتے ہوئے۔ اور ہمارے یہاں آج کل ویسے بھی ٹرینڈ ہے، زیادہ تر آپ کو لڑکیاں جو بائک چلاتی ہوئی، اسکوٹی ٹائپ ہوتا ہے جو اکثر آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، تو وہ چلاتی ہیں۔ تو ماہرہ خان کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کچھ نہ کچھ شیئر بھی کرتی رہتی ہیں اور ہر لحاظ سے سماجی جو ایشو ہیں ہمارے اس کے اوپر بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، خاص طور پر ریپ کیس کے حوالے سے جو ہوا تھا وہ بھی انسیڈنٹ۔ ناظرین، وسیم اکرم صاحب نے اپنے چاہنے والوں کو تو وہ بات کرتے رہتے ہیں، اکثر وہ تنقید کا جواب نہیں دیتے۔ ان کی ٹرولنگ کی گئی کہ وہ شاید کسی سوئمنگ پول پہ میں گئے ہیں تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے ڈریس پورا کیوں نہیں پہنا ہوا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ناظرین کہ ٹھیک ہے، میں آج کے بعد 3 پیس سوٹ پہن کر ٹائی شائی لگا کر پھر سوئمنگ کرنے کے لیے آیا کروں گا۔ بڑا زبردست جواب دیا وسیم اکرم صاحب نے۔ خیر سوئمنگ پول کی وہ تصویر تو میں نے نہیں دیکھی، وہ سامنے میں نے اس کو سرفنگ کر کے دیکھنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اگر اوبیسلی کوئی سوئمنگ پول میں جائے گا تو وہ کپڑوں کے ساتھ تو نہیں جا سکتا۔ تو اس نے میرے خیال میں ٹرولنگ کرنے والے دیکھتے نہیں ہیں اور ایک دم سے فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کس حوالے سے کبھی کس حوالے سے، لیکن بڑے اچھے طریقے سے وسیم اکرم صاحب نے ان کو ٹرولنگ کرنے والوں کو، تنقید کرنے والوں کو ٹھنڈا کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ ناظرین، ایک خبر ہو رہا ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب نے کچھ فلم انڈسٹری کی ریوائول کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری کو دیکھا جائے گا کس طریقے سے۔ تو خدا را وزیر اعظم صاحب، آپ تو خیر پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلے جو 2-3 دفعہ ہو کے گئے ہیں، سارے لارے لگا کے جاتے تھے، لارے لپے کے اوپر فلم انڈسٹری چلتی رہی ہے آج تک۔ سرکاری طور پہ جس طریقے سے فلم انڈسٹری کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے یا سرپرستی کرنی چاہیے وہ ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ شیخ رشید صاحب ایک دور میں وزیر ثقافت بھی تھے، وہ بھی جاتے تھے، ایوارڈ شو میں جاتے تھے، کسی بھی تقریب میں جاتے تھے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک لمبے
تقریریں کر کے کہتے تھے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، دیکھنے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد بے نظیر صاحب آئی، ان کے دور میں بھی جاوید جبار صاحب بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کرتے تھے۔ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب تھے، وہ میری مشفق رشید صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی ایسے لارے لگائے تھے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر صفدر محمود تھے، ثقافت کے سیکرٹری تھے یا جو بھی تھا۔ پھر اس کے بعد مشرف کا دور آیا، انہوں نے بھی اداکاروں کو بلا کے اب ان میں خوب انجوائے بھی کرتے تھے، انٹرٹین بھی ہوتے تھے، لیکن مشرف صاحب نے بھی فلم انڈسٹری کے حوالے سے کچھ نہیں کیا، کچھ ایسا قدم نہیں کیا۔ تو عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ سے بڑی امیدیں ہیں کہ آپ اس حوالے سے کچھ کریں گے، ورنہ پھر آپ کو یاد ہے کہ تنقید جو ہے وہ پھر اداکار شان نے جس طرح پریویس گورنمنٹ کے اوپر، یا جس وقت وہ بابرہ شریف اور سارا بلایا گیا تھا ان کو، تو وہ مریم اورنگزیب تھیں اس میں، اس کے اوپر جس طرح تنقید کی تھی، تو میرے خیال میں اسی طرح کی تنقید کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اور ایک روایت بھی اسی طرح کی برقرار رہے گی کہ فلم انڈسٹری کے لیے ہر کوئی آیا، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، جس طرح پہلے کسی نے کچھ نہیں کیا تھا اسی طرح آپ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ ناظرین، یہ تو تھی میٹھی خبریں، اب آتے ہیں ایک کھٹی خبر کی طرف۔ ناظرین، عفت رحیم صاحبہ جو کہ اپنے سوشل میڈیا کی ویڈیوز کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، اکثر ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، وہ سب کچھ کس لیے کر رہی ہیں اتنی سیریس؟ اس کے پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ انٹرٹین کرنے کے لیے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس میں ایک ویلیوز جو ہیں اور جو زبان کا استعمال ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھا جانا چاہیے، کیونکہ سیلیبریٹی اگر اس طرح کی زبان استعمال کرے گا تو وہ نیچے پھر کیا میسج دے گا، اس کے دیکھنے والے چاہنے والے کس قسم کی ان کی پرورش ہوگی یا اپبرنگنگ ہوگی، یا وہ کیا سبق لیں گے، یہ سوچا جانا چاہیے۔ بہت ہی سیریس ایشو تھا، بہت سیریس ایشو تھا جو موٹر وے کے اوپر انسیڈنٹ ہوا ریپ کا، گجرپورہ میں جو انسیڈنٹ ہوا، اس کو کس طریقے سے عفت رحیم صاحبہ نے ڈسکس کیا اپنی ویڈیو کے اوپر۔ مقصد اگر کامیڈی کرنا تھا تو میرے خیال میں تھوڑے سے سینسٹیوٹی کو لے کے، اس ریپ کی سینسٹیوٹی کو لے کے اس ٹاپک کو چوز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے اس کے اوپر تنقید کرنا تھی تو آپ کو انتہائی سیریس رہ کے کرنا چاہیے تھی، کہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا کہ آپ کو اس خاتون کے ساتھ ہوا یا جن خاتون کے ساتھ ریپ یا گینگ ریپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں، اس کا دکھ اور اس کا درد آپ کے اندر ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ چیز کہیں پہ بھی فیل نہیں ہوئی کہ آپ کو اس کی درد اور تکلیف کا اندازہ ہے یا اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے، آپ نے الٹا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ناظرین، میں یہاں پہ وہ والے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو عفت رحیم صاحبہ نے کیے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے لاسٹ ویک میں ایک اناؤنس کیا تھا کہ ہم کیسٹریشن کریں گے ایسے لوگوں کی جو ریپسٹ ہیں۔ تو عفت رحیم صاحبہ نے شروع میں آ کے تو پہلے مولا جٹ کا کھڑاک والے سائڈ پہ، اوئے مولا ایک مولے دا کھڑاک سی تے ایک اینج سی، پھر دوسرے طریقے میں اوئے میں تمہوں نکارا کر دیں گا، نکارا کر دیں گا، نکارا۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ کیا گزری ہے یا اس قسم کی عورتوں کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی؟ اس کے کوئی دوست، رشتہ دار، ریلیٹیوز اگر یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ کے بارے میں کیسی رائے قائم ہوگی، کیسی فیلنگز ہوں گی ان کی؟ ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اتنی تکلیف ہے کہ آپ کی اس رویے کے اوپر، آپ فیمیل ہیں اور آپ نے ایسی بات کی ہے۔ میرے خیال میں فیمیل ہوتے ہوئے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جو فیلنگز آپ پیش کر سکتی تھی سیریس ہو کر۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ کیسٹریشن نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کہتی ہیں کہ رویوں کو بدلنا چاہیے، تو کیا جو ریپ کرتے ہیں ان کو آپ تعلیم بالغہ میں داخل کروائیں گے؟ ان کو جو ریپسٹ ہیں کیا ان کو آپ یہ لے کے جائیں گے کہ نہیں میرا بچہ ادھر بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو، ادھر ایسے نہیں کرتے، دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، سب کی مائیں بہنیں؟ کیا آپ یہ لیسن دیں گے؟ کیا آپ ان کو سزا دینے کی بجائے ان کی بڑے جس طرح ایک بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اس طرح کریں گے؟ آپ کے پوائنٹ اپنی جگہ پہ تھا، یہ ڈسکس ضرور ہو رہا کہ ہمارے بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ریپسٹ پیدا نہ ہو، لیکن کیا جو ریپسٹ ہیں جنہوں نے ریپ کیا ہے، یہ تو آگے کا کام ہے نا، یہ تو لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ آپ جو اپنے نئی پود ہے یا جو نئی جنریشن ہے اس کو ایک ایسے طریقے سے ان کی برنگنگ کریں، ان کی پرورش کریں کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ ان کے بیہیویئر کیسے ہیں، تاکہ وہ اس قسم کی سوچ نہ آ سکے۔ سزا تو، لیکن جو ریپسٹ ہیں جنہوں نے ریپ کیے ہیں ان کے ساتھ ان کو آپ کیسے ان کے حوالے سے کچھ سوچنا ہے یا نہیں سوچنا ہے؟ ان کے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ریپسٹ بچ جاتے ہیں، ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کنوکشن ریٹ بہت کم ہے، ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ان کو کیسی ایسی قرار واقعی سزائیں دی جائیں کہ لوگوں کے لیے عبرت ناک سزائیں بنیں۔ کوئی سرعام پھانسی کی سجیشن دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سزائیں دیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ کیسٹریشن کریں، کیمیکل کیسٹریشن کریں۔ عفت رحیم صاحبہ، دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ کیسٹریشن ہوتی ہے۔ آپ نے، میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا جو آپ نے کیسٹریشن کی اردو نکالی ہے کہ ایک انجم وزارت برائے ڈیش
ریپ داران اور کیا کیا آپ نے کہا ہے، میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، ان لفظوں کو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں سینسٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں. میں اس حوالے سے جو عورتوں کے ساتھ یا جو ہمارے ہاں معاشرے میں پیش آتا ہے اس کی سینسٹیوٹی کو لے کے آپ نے اتنا تمسخر اڑایا. آپ نے یہی باتیں سیریس رہ کے بھی کر سکتی تھیں، یہی اچھے الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتی تھیں. تو عفت رحیم صاحبہ پہلے تھوڑی سی آپ بیہیویئر چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا کے فینومینا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں بیلجیم، جرمنی اور امریکہ، کیا ان کے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ڈیولپنگ کنٹریز نہیں ہیں؟ کیا ان کے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے؟ وہاں پہ ریپسٹ یا ریپ کرنے کی جو ریشو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تھوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک کا بھی نہیں ہو. لیکن ہم جس چیز کے اوپر بار بار فخر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اندر یہ ہے، دوسرے ملک بہت آگے ہیں ہم سے، تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. پہلے کوئی ویڈیو بنانے سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی اسٹڈی کر لیتی، تھوڑا سا ریسرچ کر لیتی. لیکن معذرت کے ساتھ شاید میں غلطی پہ ہوں کہ آپ نے تو تمسخر اڑانا تھا. تمسخر اڑانے کے لیے کسی ریسرچ کی تو ضرورت نہیں ہوتی. تھوڑا سا بس ویلیوز کو اور لمٹ کو کراس کرنا ہوتا ہے، جملوں کو کراس کرنا ہوتا ہے. اٹھا کے دیکھیں فلوریڈا میں اور دوسری امریکہ کی ریاستوں میں، چیک ریپبلک میں یا پولینڈ میں، جہاں پہ کیسٹریشن کی سزائیں ہیں، وہاں پہ ہیں، وہ کتنی افیکٹو ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. وہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. کیا صرف کیسٹریشن ہی سلوشن ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور میں اینڈ کر دیں گا اور پتہ نہیں ہمارا کپتان تو فلانا ڈیش کرنا تیرا کام، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی اچھی خاصی عزت ہے. پہلے آپ خیر اپنے جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر معافی بھی مانگتی رہتی ہیں. اور راحت کاظمی صاحب کے حوالے سے آپ نے جو بات کی کہ میں نے جفی لگائی تھی، وہ بھی ایک ایشو تھا جس کے اوپر بعد میں آپ کو معافی بھی مانگنا پڑی جب آپ کو نظر آیا کہ ریئیکشن آیا ہے. تو جب آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے آپ ایسی باتیں کیا ہی نہ کریں کہ بعد میں آپ کو معذرت کرنی پڑے. اور معذرت بھی اتنے بھونڈے انداز سے آپ نے کی تھی کہ وہ راحت کاظمی کی وہ ویڈیو شیئر کی، اس کے اوپر بھی آپ نے معصوم جپی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے پہلے آپ نے کہا کہ میں ٹھڑک پوری کرتی تھی اور یہ کرتا تھا، یہ وہ کرتی تھی. ناظرین یہ تھی شوبز کی نیوز. تھوڑا سا اگر میں جذباتی ہوگا تو معذرت کیونکہ کھٹی میٹھی نیوز ہیں. اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.